رمضان جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زمین پر رحمت اتر آتی ہے۔ جب رمضان آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن اور بھی زندہ ہو جاتا۔ آج کا واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ حضور کی پوری زندگی قرآن تھی۔ آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا سونا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا سب قرآن کے مطابق تھا۔ لیکن رمضان میں قرآن سے اور زیادہ گہرا تعلق ہو جاتا۔ ہر سال رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا قرآن دہراتے۔ یہ دور قرآن کہتے ہیں۔ یہ صرف تلاوت نہیں ہوتی، یہ ایک محاسبہ ہوتا تھا۔ اور قرآن کو صرف زبان پر نہیں رکھتے بلکہ اپنی زندگی میں بھی اسے اتارتے تھے۔ اس لیے جب لوگ پوچھتے اسلام کیا ہے تو صحابہ کہتے چلتی پھرتی قرآن دیکھنا ہو تو حضور کو دیکھ لو۔ پھر وہ رمضان آیا جو عام رمضان نہیں تھا، حضور کا آخری رمضان تھا۔ اس رمضان حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور قرآن کو 2 مرتبہ دہرایا۔ اس وقت شاید لوگ نہ سمجھ پائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے یہ اشارہ آخری وقت کا ہے۔ لیکن اس اشارے کے باوجود شکوہ نہ گلا نہ دنیا کی فکر، صرف قرآن۔ اس رمضان میں تلاوت اور زیادہ ہو گئی تھی۔ حضور نے ہمیں سکھا دیا زندگی جتنی بھی ہو قرآن کے ساتھ ہو تو کامیاب ہے۔ آج ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ دن بھر فون، رات بھر اسکرولنگ، قرآن صرف شیلف پر۔ اگر ہم رمضان میں قرآن سے جڑ جائیں تو قرآن ہمیں رمضان کے بعد بھی سنبھال کر رکھے گا۔ اس رمضان قرآن کو صرف پڑھنا مت، سمجھنا شروع کرو، کیونکہ قرآن صرف کتاب نہیں، یہ رحمت ہے، ہدایت ہے اور زندگی ہے۔ سوچئے اگر آپ کو کوئی سالوں تک تکلیف دے، آپ کے اپنوں کو ستائے اور پھر جب وہ آپ کے قبضے میں آ جائے تو آپ کیا کرو گی؟ بدلہ یا معافی؟ رمضان کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ ساری انسانیت کے لیے سب سے بڑا واقعہ بن گیا۔ حضور پر پتھر برسائے گئے، صحابہ پر ظلم ہوا، اللہ کا پیغام روکنے کی کوشش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ دل پر زخم لیے مدینے جانا پڑا، لیکن نہ دل میں نفرت تھی اور نہ ہی بدلے کا جذبہ۔ اور پھر رمضان کا مہینہ آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ سوچئے جس شہر نے نکالا تھا آج وہ جھک چکا تھا۔ دنیا سوچ رہی تھی آج بدلہ لیا جائے گا، لیکن رمضان بدلے کا نہیں رحمت کا مہینہ ہے۔ کے سامنے مکہ کے وہ لوگ کھڑے تھے جو ظلم کیا کرتے تھے، سر جھکے ہوئے، آنکھوں میں خوف، اور حضور نے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ حضور نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو، نہ قتل، نہ سزا، نہ معافی۔ حضور نے ہمیں سکھا دیا طاقت ہو تو معاف کرو، بدلہ لینے کا موقع ہو تو چھوڑ دو۔ اسی معافی نے دلوں کو جیت لیا اور آج ہم چھوٹی سی بات پر غصہ، چھوٹی سی بات پر رشتہ ختم، چھوٹی سی بات پر بلاک، اور رمضان بھی آ جاتا ہے پر کیا ہم کسی کو معاف کرتے ہیں؟ کسی سے صلح کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو رمضان صرف کیلنڈر کا مہینہ رہ جاتا ہے۔ اس رمضان اپنے دل سے بوجھ اتار دو، کسی کو معاف کر دو، شاید وہی آپ کے لیے جنت کا دروازہ بن جائے۔